ظلم اور جبر کی ایک طویل تاریخ سے آشنا کشمیری قوم کے جذبہ آزادی کو کمزور کرنے اور انہیں مایوس کرنے کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود جموں و کشمیر کے ہر حصے سے نعرہ حق مسلسل لگ رہا ہے۔ ہم کیا چاہتے آزادی، آزادی کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آزادی کے اس چراغ کو روشن رکھنے اور جذبہ آزادی کے جنون کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ایک غریب مزدور پیر شاہ گیلانی کے بیٹے سید علی گیلانی نے 20 سال کی عمر سے ہی اپنی زندگی کا ہر لمحہ نچھاور کیا۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ میرے والد مرحوم کا نام سید پیر شاہ گیلانی تھا۔ وہ نہر زنگیر میں سیزنل کلی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ بہت ہی محنت کش تھے، ان پڑھ تھے، لیکن تعلیم کے ساتھ ان کا بہت انس اور محبت تھا۔ سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 کو زوری منز وٹلب سوپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کی، مزید تعلیم کے لیے لاہور چلے آئے، جو برصغیر کی تقسیم سے قبل ہی تعلیمی سرگرمیوں کا بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ 4 سال تک لاہور میں قیام کیا، اورینٹل کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور اپنے کیریئر کا آغاز تعلیم و تدریس سے کیا۔ 1949 میں پہلی بار سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے شناسائی حاصل کی۔ سید مودودی نے انہیں اسلام کی خاطر جینے اور اسی کی خاطر مرنے کا درس دیا، اور آزادی اور اسلام کی خاطر اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے یکسو ہوتے چلے گئے۔ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بطل حریت، قائد تحریک آزادی کشمیر، اور اس جدید تاریخ میں اپنی مثال آپ شخصیت تھے۔ وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے فکری شاگردوں میں سرکردہ اور سربر آوردہ شخصیت تھے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن مدید ور پیدا۔ شہید امام سید علی گیلانی کی پوری زندگی جہد مسلسل ہے۔ اسلامی انقلاب ان کی نس نس میں موجزن تھا۔ ان کی شعلہ بیانی پر ان کی شیرین بیانی غالب رہتی تھی۔ مجھے بارہا ان کے سامنے زانوی ادب تہ کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ایمان اور ایقان کو مہمیز ملتی تھی۔ علامہ اقبال ان کے پسندیدہ شاعر ہیں۔ علامہ اقبال سے انہوں نے حریت کا جذبہ حاصل کیا، اور علامہ اقبال کو سمجھنے میں انہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیت استعمال کی۔ پھر مولانا مودودی کا لٹریچر تھا، جماعت اسلامی سے متعارف ہوئے تو پھر انہوں نے مولانا سید ابوالعلا مودودی کے لٹریچر کا مطالعہ کیا اور جماعت کے ساتھ وابستہ بھی رہے۔ پوری زندگی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی شخصیت کے ساتھ عشق کیا ہے نا تو وہ مولانا مودودی ہیں۔ ایک مودودی صاحب سے عقیدت کی وجہ سے ان کے اندر یہ ایک جذبہ تھا۔ 30 سے زیادہ کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری پہ بھی انہوں نے کام کیا، پلس خود سید تھے، اور سید ہونے کی وجہ سے حسینی خون ہو تو حسینیت انسان کے اندر ویسے ہی آ جاتی ہے، جینز کے اندر۔ یہ کافی ساری چیزیں ان کے اندر جمع تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر اتنی دلیری تھی، اور وہ اپنی اس دلیری کے اوپر آخری وقت تک قائم رہے۔ جمع سال سید جماعت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہونے لگے۔ اسی دوران امیر جماعت اسلامی مولانا سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سلسلہ کچھ مدت تک آگے بڑھا تو مولانا سعد الدین نے انہیں جماعت اسلامی کی صفوں میں باضابطہ شامل ہونے کی اجازت دی۔ اس وقت سید علی گیلانی صرف 20 برس کے تھے۔ اسلام کی حقانیت بیان کرنے اور کشمیر کی آزادی مانگنے کے جرم میں 28 اگست 1962 کو پہلی مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا۔
13 مہینے قید کے بعد جب وہ جیل سے باہر آئے تو ان کے جذبے میں کمی آنے کے بجائے زیادہ ابال آ گیا۔ تب سے وہ بار بار گرفتار ہوتے رہے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ اس پیرانہ سالی میں بھی وہ گزشتہ 1 دہائی سے گھر میں نظر بند ہیں۔ حوصلہ شکن، کمر توڑ اور جان لیوا حالات میں انتہائی صبر و استقامت اور عزم صمیم کے ساتھ آزادی اور جذب حریت کی شمع کو روشن رکھا ہے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ بھارت کے تہذیب خانوں میں بسر ہو چکا ہے۔ سامراج نے محترم موصوف کی عظیمت کو، استقامت کو، عزم صمیم کو ڈنٹ کرنے کے لیے خزانوں کے دہانے کھول دیے۔ ان پر ہر قسم کا جبر اور ظلم روا رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے محترم سید علی گیلانی ہمالیائی عزم اور استقامت کے ساتھ اپنی اصولی موقف پر ڈٹے رہے۔ سید علی شاہ گیلانی صاحب ایک بہت مہربان، بہت شفیق، بہت بہادر انسان تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک درویش تھے، ایک قلندر تھے، لیکن اس درویش کی اور اس قلندر کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے مسکراتے بھی تھے، اور کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے کبھی کبھی وہ ایک ایسا موقف بھی اختیار کر لیتے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے تھے وہ بہت سخت گیر اور بہت ضدی انسان ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ میری جو ان کے ساتھ ذاتی ملاقاتیں رہی ہیں اس میں وہ مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی کرتے تھے، کہکہے بھی لگاتے تھے، اور بڑے خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوتی تھی۔ لیکن جب کشمیر کی تحریک آزادی کی بات آتی تھی، کشمیر میں ہونے والے ظلم کی بات آتی تھی، تو ظاہری بات ہے ان کے لہجے میں درد آ جاتا تھا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو درویش انسان تھا، یہ جو قلندر انسان تھا، وہ کشمیر کے لیے ہنستا تھا، کشمیر ہی کے لیے روتا تھا، اور ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ کشمیر کی تحریک آزادی تھی۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جو ذاتی ملاقاتیں ہیں اس میں ان کی شخصیت کا وہ روپ دیکھا ہے کہ جس میں وہ اپنا دل نکال کر ہتھیلی پہ رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے گیلانی صاحب کے بارے میں کہ کیا عنوان دیا جا سکتا ہے ان کی زندگی پر، تو میں اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں، یہ شعر ان پر سواد آتا ہے۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گڑی گڑی، ایک اہل عشق ہیں کہ جہاں تھے وہیں رہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ گیلانی کو قتل کریں، تحریک حریت کو ان کے افراد کو جیلوں میں ٹھونس دیں۔ ان سے میرا کہیے پیغام پہنچا دیجئے کہ گیلانی کو آپ قتل کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ گیلانی کے قتل سے یہاں ہندوستان کے خلاف جدوجہد آزادی نہیں چلے گی تو اس کو بولے گیلانی کو قتل کرو اور پھر تجربہ کرو۔ گیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک ایک جوان گیلانی بنے گا انشاءاللہ، اور وہ ہندوستان کے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان کا ایک بھی فوجی اس مقدس سرزمین سے پاک نہیں ہو جائے گا اور باہر نہیں ہو جائے گا۔ آپ ان کو دلی والوں تک پیغام پہنچا دیجیے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، آپ کی گرفتاری کی کوئی بات نہیں۔ سید علی گیلانی امیر حلقہ سے لے کر امیر جماعت کے منصب تک بھی فائز رہے۔ وہ جس منصب پر بھی رہے اسلام کی سربلندی اور کشمیر کی آزادی کے لیے کوشاں رہے۔ میں نے گیلانی صاحب کی زندگی اور ان کی جدوجہد کا بچشم غائر مطالعہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ کافی عرصے سے تعلق رہا ہے۔ وہ اذان کے ایڈیٹر تھے، اور میں اذان میں
मुसलसल लिखा करता था। इसके बाद गिलानी साहब की जगह मैंने इदारत संभाली, यानी 60s से लेकर उस वक्त तक जब तक कि मैं कश्मीर में था, 90s तक गिलानी साहब के साथ कभी जेल में मुलाकातें हुई और कभी ये बाहर। तो इन मुलाकातों में इत्तेफाक भी होता था, इख्तिलाफ भी होता था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी गिलानी साहब में वो उनका इस्तिगना था। हर चीज़ से वो बेनियाज थे और ये बेनियाजी इब्तिदा से लेकर आखिर तक बढ़ती रही। और इस बेनियाजी और इस्तिगना का अमली मुशाहदा उनकी वो ज़िंदगी है जब वो बैक वक्त बीमार भी थे और असीरी के अयाम भी काट रहे। जब से मोदी की हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, उन्होंने जो कश्मीर की अप्रोच रखी, कश्मीर के बारे में कश्मीरियों के साथ जो सलूक किया और जिस किस्म का ख़ास तौर पे 5 अगस्त में जो उन्होंने इक़दामात किए, उन्होंने अली गिलानी की सोच को एक बार फिर विंडिकेट किया। और उनकी सोच यही थी कि हिंदुस्तानी जो हैं उनके साथ किसी भी प्रोसेस में या डायलॉग के किसी अमल में वो कोई मेजर कंसेशन देने के लिए या वो कश्मीरियों की बात को सुनने के लिए या उनके मौक़िफ़ को तस्लीम करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। 5 अगस्त का जो इक़दाम था उसने गिलानी साहब के मौक़िफ़ को भी एक बार दोबारा जो है दुरुस्त साबित किया। तो कश्मीरी मुसलमानों का और कश्मीरी के जो लोग हैं उनका ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान के साथ तजर्बा है वो दरअसल उस तजर्बे को अली गिलानी ने अपनी सोच में और अपनी सियासी फ़िक्र की शक्ल दी, उसका रूप दिया। और वो जब रिफ़्लेक्ट हुआ तो कश्मीर के लोग उनके साथ खड़े हुए और हमने देखा कि जब भी उनको सियासी सरगर्मी करने की इजाज़त दी गई या एक साजगार माहौल दस्तयाब हुआ तो फिर लाखों लोग उन जलसों में भी शरीक हुए। सैयद अली गिलानी इस तहरीक का अपने दौर में एक आइकन की हैसियत रखते हैं, क्योंकि ये तहरीक भी एक तवील तहरीक है। एक नस्ल ने ये तहरीक शुरू की तो आज तीसरी चौथी नस्ल जो है वो मैदान अमल में है। तो लामहला इस तहरीक में भी बहुत से नाम आए, बहुत से किरदार आए, बहुत सी शख्सियात आईं जिन्होंने उस वक्त के जो है उस दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक उन्होंने अपना रोल निभाया, अपना किरदार अदा किया। लेकिन जो सैयद अली गिलानी का एक तवील अरसा है इस तहरीक के साथ, कश्मीरियों की क़यादत के साथ, उनकी उमंगों और आरज़ुओं की तर्जमानी का, वो एक तवील अरसे पे मुहीत है। सैयद अली गिलानी ने इंतख़ाबात में भी हिस्सा लिया। जमात इस्लामी के टिकट पर हल्का सोपुर से 15 साल तक रियासत जम्मू और कश्मीर की असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। सैयद अली गिलानी जमात इस्लामी के रुकन भी रहे हैं, कायद भी रहे हैं, रहनुमा भी रहे हैं, बल्कि बहुत सारे मामलात में जमात इस्लामी के वाहिद रहनुमा की हैसियत से वही जाने पहचाने जाते थे अमीर जमात के बाद। उनका नुक्ता निगाह ये था कि हमें अपनी दावत को पेश करने के लिए हिंदुस्तान रोड़े अटकाता है, हमें कभी भी लोगों के पास जाने का मौका नहीं मिलता। इंतखाबात एक ऐसा मौका होगा हमारे लिए कि हम आवाम तक अपनी बात का वो दीन के हवाले से हो, इकामत दीन के हवाले से हो, इल्हाक हिंद के मुखालिफ जो हमारा नुक्ता निगाह है उस हवाले से हो या आज़ादी के हवाले से हो, ये एक ऐसा मौका हमारे लिए फ़राहम करेगा इंतखाब कि हम रियासती आवाम के सामने आ सकेंगे, उन तक पहुँच सकेंगे। 1987 में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज को तश्कील देने में इनका किरदार कुलीदी रहा। ताहम भारतीय हुकूमत की तरफ से तारीख़ी धांधली के नतीजे में इस इत्तेहाद को हरा दिया गया। इन इंतखाबात ने जमहूरी और आइनी तरीक़े पर जद्दोजहद करने वालों को मायूस किया
اور سید علی گیلانی نے برملا اس مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ ہم نے جمہوری طریقہ بھی اختیار کیا، ووٹ کے ذریعے بھی ہم نے آواز اٹھانا چاہی، اسمبلی میں جا کر ہم نے آواز اٹھانا چاہی، لیکن ہندوستان نے طاقت کے نشے میں آ کر کوئی ایسی آواز کی طرف کان نہیں دھرا جو پیسفل طریقے سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آوازیں اٹھتی تھیں۔ اس سارے سفر میں جو ہم نے دیکھا کہ گیلانی صاحب ایک طرف تو وہ تحریک آزادی کشمیر کے ایک بے باک ترجمان تھے، اور اول روز سے اسمبلی کا پلیٹ فارم ہو، عوامی اجتماعات ہوں، ساری ان کی جدوجہد کا حوالہ اقامت دین کے لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ جب تک کشمیر کی آزادی ممکن نہیں ہوگی، اقامت دین کا ہدف جو حاصل نہیں ہو سکتا، تو آزادی کشمیر اور اقامت دین کو وہ لازم اور ملزوم سمجھتے تھے، اور اسی نقطہ نظر سے ان کی کمٹمنٹ بھی تھی اور جدوجہد بھی تھی۔ انہوں نے اسمبلی میں پہنچ کر زوردار طریقے سے اس کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں جب ان پر یہ راز فاش ہوا کہ ان چیزوں سے کشمیر کی آزادی اپنی منزل تک نہیں پہنچے گی، تو انہوں نے یہ راستہ ترک کیا۔ لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا کہ مصداق 1988 کے فوراً بعد بھارت کے خلاف ایک عوامی ابال آیا۔ ریاست کے کونے کونے میں بھارت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ ان مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے بھارتی نیتاؤں نے بھرپور فوجی طاقت کا استعمال کیا۔ جوانوں نے عوامی مظاہروں اور پرامن جدوجہد کو بزور طاقت ختم کرنے کی کوششوں کے جواب میں خود بندوق اٹھانے اور عسکری مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ اس دوران سید علی گیلانی نے دیگر سیاسی قائدین کے ساتھ ایک سیاسی مزاحمتی محاذ بنانے میں بھی کامیابی حاصل کی، جسے آل پارٹیز حریت کانفرنس کا نام دیا گیا۔ سید علی گیلانی ایک تاریخ بھی ہیں اور ایک تحریک بھی۔ وہ تاریخ اس حوالے سے ہے کہ ان کے ساتھ کشمیر کی جو آزادی کی جو ایک نئی لہر ہے، اس لہر کے موجد اگر ان کو کہا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں پر بھی، مجاہدین پر بھی، ہندوستان پر بھی، پوری دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ ہم اگر عسکریت کے میدان میں آئے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذریعہ ہوگا ہندوستان کو مذاکرات کے میز پر لانے کا۔ اور جس طرح ہم آج دیکھتے ہیں افغانستان میں نیٹو آیا ہوا تھا، امریکہ آیا ہوا تھا، لیکن بالآخر مجاہدین افغانستان نے امریکہ اور نیٹو کو مذاکرات کے ٹیبل پر لایا، اور بالکل یہی نقطہ نگاہ سید علی گیلانی علیہ رحمہ کا بھی تھا کہ جموں و کشمیر میں جو عسکریت ہوگی وہ اس غرض کے لیے ہوگی کہ اس کے ذریعے، اس عسکریت کے ذریعے مذاکرات کی میز کو سجایا جائے گا اور اپنا حق اس طریقے سے حاصل کیا جائے گا۔ ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ انیشلی اگر آپ ان کو دیکھیں تو ابتداء میں وہ ایک مبلغ کے طور پہ، ایک استاد کے طور پہ دنیا کے سامنے آئے، کشمیریوں کے سامنے آئے۔ انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو درس حریت دینے کی کوشش کی، آہستہ آہستہ پوری ریاست کے اندر جماعت اسلامی کو منظم کیا، اور جماعت اسلامی کے پیغام میں بھی جو علی گیلانی صاحب کی جو میں نے پرانی تقریریں سنی، 80s کی جو میں نے تقریریں سنی، اس میں بھی وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر پوری شد و مد کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ پھر وہ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے، جہاں ظاہر ہے کہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کے مسائل ہیں، جموں کشمیر کے دیگر مسائل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کے اوپر انہوں نے اپنی آواز بڑی شد و مد کے ساتھ بلند کی۔ ہمیشہ یہ کہا کہ یہ تنازع حل طلب ہے، یہ متنازع ریاست جموں کشمیر ہے، اسے حل ہونا چاہیے۔ جب یہ تحریک آزادی شروع ہوئی، اس کے شروع ہونے میں یعنی جو ایک نسل تیار ہوئی تھی جس نے ذہنی طور پر بھارت کے قبضے کو اور غلبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس میں سمجھتا ہوں کہ جن شخصیات کا کردار ہے سید علی گیلانی ان میں مرکزی اور نمایاں حیثیت کے حامل ہیں، کہ جنہوں نے ایک ذہن سازی کی اور اس سینٹیمنٹ کو، جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ تھا، پرو فریڈم سینٹیمنٹ تھا، اس سینٹیمنٹ کی ترجمانی کی، اس کی سرپرستی کی، اس کی گائیڈنس کی،
اور تب یہ سینٹیمنٹ جو ہے پوری قوت کے ساتھ پھر 1990 میں جب ایک مزاحمت شروع ہوئی مسلم متحدہ محاذ کی شکست کے بعد، تو تب یہ سینٹیمنٹ پوری قوت کے ساتھ سامنے آیا، ایک آتش فشاں کی صورت میں پھٹ گیا، اور اس کے بعد کی ساری تاریخ اس کا آپ بھی حصہ ہیں، ہم سب لوگ اس کو قریب سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ تحریک جو چلی اس میں سید علی گیلانی کی افکار کا، ان کے خطابات کا، ان کی ذہن سازی کا ایک بڑا گہرا عمل دخل تھا۔ محترم سید علی شاہ گیلانی اور تحریک آزادی جموں و کشمیر لازم ملزوم ہے۔ محترم موصوف اس تحریک کی علامت اور پوری جدوجہد کا مرکزی کردار ہے۔ ذاتی طور میں اس جہاد فی سبیل اللہ کی طرف محترم موصوف کی موٹیویشن سے ہی راغب ہوا ہوں۔ میرے ہزاروں ساتھی جو آج تک اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور جو اس وقت میدان کارزار میں سرگرم عمل ہے، محترم گیلانی صاحب کی دلربا شخصیت، مؤثر خطابت اور ان کے ذاتی کردار و ایثار کے نتیجے میں ہی آج اس تحریک سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ 7 اگست 2004 کو سید علی گیلانی صاحب نے جماعت اسلامی کے ساتھ ایک تحریری مفاہمت کے بعد تحریک حریت جموں و کشمیر کی بنیاد رکھی اور مقبوضہ کشمیر میں جاری جدوجہد آزادی کو حق بجانب قرار دے دیا۔ وہ تحریک آزادی کشمیر کو، الحاق پاکستان کو تحریک اقامت دین کا جزو لا ینفک سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر اقامت دین ممکن نہیں جب تک کہ ہم ہندوستان سے آزاد نہ ہو جائیں اور پاکستان کے ساتھ جڑ نہ جائیں۔ اسی لیے ان کے آخری کلمات بھی یہی تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان پاکستان۔ انہیں پاکستان کی سرزمین سے کوئی خاص لگاؤ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں، چاہے وہ سیکولر ہوں، چاہے وہ سوشلسٹ ہوں، چاہے وہ جس نوعیت کے، نہیں، وہ نظریاتی اعتبار سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاک سرزمین میں تحریک اقامت دین کے امکانات زیادہ موجود ہیں، لہذا تحریک آزادی کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ ہوگا کہ کشمیر میں تحریک اقامت دین جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک تب ہی پہنچ سکتی ہے جب یہ ہندوستان سے آزاد ہو۔ تو ان کی تحریک آزادی کشمیر کوئی سیاسی، خالص سیاسی جدوجہد نہیں تھی، بلکہ یہ تحریک اقامت دین کا جزو لا ینفک تھا۔ آس پاس جو دوسرے لیڈر تھے ان کے بارے میں یہ اوور آل تاثر بڑھا کہ کبھی وہ ادھر گئے کبھی ادھر گئے۔ گیلانی صاحب کا یہ رہا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، وہ اپنی جگہ سے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو یہاں کا ایک طبقہ ہے، خاص کر نوجوان طبقے میں، ان کی کافی پذیرائی رہی، بلکہ یہاں تک رہا کہ وہ گیلانی ہی تحریک کا جو ایک پہچان اور ایک سمبل بن گئے۔ سید علی گیلانی رابطہ عالم اسلامی فورم کے بھی رکن ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند سے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات ہی اس فورم سے وابستہ رہی ہیں۔ رہنمائی تحریک آزادی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علم و ادب سے گہرا تعلق رکھنے والی شخصیت بھی ہیں۔ انہوں نے 24 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ محض تحریک آزادی کشمیر کے عملی قائد نہیں تھے، وہ فکری قائد بھی تھے، فکر اسلامی کے نقیب تھے اور ہمہ پہلو شخصیت تھے۔ سید علی گیلانی مفکر بھی تھے، سید علی گیلانی سیاسی مدبر بھی تھے، سید علی گیلانی سیاسی قائد بھی تھے، سید علی گیلانی ادیب بھی تھے، سید علی گیلانی بے مثل خطیب بھی تھے۔ وہ ایک عظیم دائی بھی تھے، ایک عظیم مقرر بھی تھے، ایک بڑے وہ ادیب بھی تھے۔ کئی کتابیں الحمدللہ ان کے قلم سے منصہ شہود پر آئی ہیں۔ کلام اقبال کے وہ مفسر تھے۔ گبران در حضور او سرودیں
نہ نعلم از کسے نہ نعلم از کسے مجھے کسی اور سے شکایت نہیں ہے. اللہ نہ نعلم از کسے مجھے غیر کی شکایت نہیں ہے. نہ نعلم از کسے بنعلم از خویش مجھے کسی اور کی شکایت نہیں ہے. میں اپنی شکایت کرتا ہوں, اپنے سے پوچھتا ہوں کیا کہ ماشاء نشانے تو نہ ہم آپ کے لائق نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو آپ کا امتی کہتے ہیں, آپ پر درود بھی پڑھتے ہیں, آپ پر سلام بھی بھیجتے ہیں, آپ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن عمل میں ہم آپ کا ساتھ نہیں. گیلانی صاحب مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو اہم فریق سمجھتے ہیں. ان کا واضح موقف یہ ہے کہ پاکستان کے عملی تعاون کے بغیر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا. اسی لیے انہوں نے ہمیشہ پاکستانی حکمرانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست جموں و کشمیر کے بارے میں اپنے اصولی اور بنیادی موقف سے کسی صورت بھی انحراف نہ کریں. ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی, سیاسی قیادت سے بھی اور وہاں کے عوام سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے اور اس کو اسلام کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے. 9/11 کے بعد بالخصوص ایک عالمی دباؤ کی کیفیت تھی اور بہت سارے لوگ حوصلہ چھوڑ چکے تھے, اور اس کے نتیجے میں ایک بنیادی جو موقف تھا ہمارا قومی, اس سے بھی ایک انحراف کی کیفیت پیدا ہوئی. مختلف فارمولے بھی زیر بحث آئے. تو اس موقع پر بھی تنہا گیلانی صاحب میدان کارزار میں ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو ڈٹے رہے, اور جنرل حمید گل مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ان کی استقامت کے نتیجے میں ہم ایک بڑے حادثے سے بچ گئے. پاکستان کے حکمرانوں کو بھی صحیح راستہ دکھاتے رہے ہیں. جب بھی پاکستان کے حکمرانوں نے کشمیر کے معاملات سے بے وفائی کی تو انہوں نے انہیں ٹوکا. گیلانی صاحب جو تھے وہ پاکستان نواز تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کسی کے کہنے پہ نہیں تھے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب جنرل مشرف پریزیڈنٹ بنی, جب جنرل مشرف نے کچھ فارمولے بنے کشمیر مسئلہ حل کرنے کے لیے, جو گیلانی صاحب کا جو ریزولوشنز ہیں, جو وہ کہتے ہیں اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق وہ ڈیویٹ کرتے تھے, تو انہوں نے ان کی مخالفت کی. جب پرویز مشرف پاکستانی فوج, پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز, پاکستان کے جو ریاستی ادارے اور پاکستانی عوام کا جو مشترکہ موقف, اس موقف سے جب پیچھے ہٹا تو سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ سید علی گیلانی نے کی. اور وہ موقع تھا جس نے ثابت کر دیا کہ سید علی گیلانی رحمہ اللہ کی محبت پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ کسی ادارے کے اکسانے کے اوپر نہیں ہے, بلکہ جینون محبت ہے. دیکھیے, ہمیں اپنے ذاتی مفادات اور مصلحتوں کی خاطر آدھا سچ نہیں بولنا چاہیے. کبھی کبھی ہمیں پورا سچ بھی بول لینا چاہیے. اور پورا سچ یہ ہے کہ صرف پرویز مشرف نے سید علی گیلانی صاحب کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش نہیں کی. صرف پرویز مشرف نے سید علی گیلانی صاحب کے خلاف سازشیں نہیں کی. صرف پرویز مشرف نے حریت کانفرنس کو توڑنے کی کوشش نہیں کی. بعد میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے علی گیلانی صاحب کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا, ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی. لیکن یہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں, یہ ان کی عظمت تھی, ان کی بڑائی تھی کہ تمام تر سازشوں کے باوجود انہوں نے حریت کانفرنس کو متحد رکھنے کی کوشش کی. انہوں نے یاسین ملک صاحب کو, میر ویز عمر فاروق صاحب کو اور جو کشمیری قائدین ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ان کی زندگی کے جو آخری سال تھے ان میں سید علی گیلانی صاحب جو ہیں ان پر بڑا پریشر آیا.
اور ان کو یہ کہا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ آپ پاکستان کے مفادات کا خیال نہیں رکھتے اور ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہیں اس کی آپ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس پہ گیلانی صاحب بڑے رنجیدہ تھے، لیکن انہوں نے کشمیر کی تحریک آزادی کے وسیع تر مفاد میں بہت سی باتیں جو ہیں ان پر خاموشی اختیار کی. اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی خاموشی جو تھی اس میں کوئی حکمت تھی، اور یہ جو حکمت تھی اس حکمت کی وجہ سے میں بھی زیادہ کھل کر بات نہیں کروں گا، لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے جو بیانات جاری کیے ایک سیز فائر ایگریمنٹ کے بارے میں، وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ جو سید علی شاہ گیلانی صاحب کا موقف تھا وہ درست تھا. سید علی گیلانی صاحب جو ہیں ان کی جو دانش تھی اور ان کی حکمت تھی اس کی میں سمجھتا ہوں کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کبھی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کوئی موقف اختیار نہیں کرتے تھے. اپنی انا کو قربان کر کے کشمیر کی تحریک آزادی کا جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے تھے، اور اسی لیے آنے والے وقت میں بھی یہ ثابت ہوگا کہ سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ جس نے دھوکہ کیا وہ پوری کشمیری قوم، پوری پاکستانی قوم کا مجرم ہے. تاریخ ان دھوکے بازوں کو، ان مفاد پرستوں کو سزا دے گی، اور ہر گزرتے دن، گزرتے مہینے اور گزرتے سال کے ساتھ سید علی گیلانی صاحب صحیح اور درست اور سچے ثابت ہوں گے. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کے فیصلے جو ہیں وہ سید علی گیلانی کی عظمت کو اور ان کی سچائی کو مزید اجاگر کریں گے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 2005 میں سری نگر میں ایک سیمینار کے لیے مجھے بھی موقع ملا اس میں شرکت کا. تو میرے لیے تو سیمینار سے زیادہ اہمیت اس بات کی تھی کہ اپنا آبائی علاقہ دیکھنے کا موقع ملے گا عزیز و اقارب سے اور ان شخصیات سے جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور جن سے ایک ہمارا ایک روحانی اور رومانوی قسم کا ایک تعلق بنا ہوا ہے، ان سے ملاقات ہوگی. تو ایک شام حیدر پورہ میں سید علی گیلانی صاحب کے گھر بھی جانا ہوا. میں اور ارشاد محمود صاحب صرف دو تھے. اس وقت ہم نے دیکھا کہ گیلانی صاحب ایک پاپولر شخصیت تھی، اور ایسی کہ وہ ایک مقبول جو سینٹیمنٹ تھا، پاپولر سینٹیمنٹ وادی کا اس وقت نوجوانوں میں غصہ تھا، اور چونکہ ایک پیس پروسیس چل رہا تھا اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے گراؤنڈ پہ، تو اس میں ایک اینگر تھا، ایک رد عمل تھا لوگوں میں. وہ اس وقت کشمیر کے سب سے پاپولر اور قداور لیڈر تھے. سید علی شاہ گیلانی نے پاکستان سے جو محبت ہے اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کی، تو اس کی وجہ بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ دراصل اسلام سے محبت کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. پاکستان اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم رہ کر اپنے عقیدے کو بچا سکتے ہیں اور اس کا تحفظ کر سکتے ہیں. 14 اگست 2020 کو حکومت پاکستان نے سید علی گیلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان پاکستان دیا. سید علی گیلانی کسی اعزاز یا ایوارڈ کے محتاج نہیں، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریاست پاکستان کی طرف سے ان کی طویل جدوجہد اور مزاحمانہ روش کو خراج تحسین ہے. گیلانی صاحب کو کسی اعزاز کی ضرورت تو نہیں، لیکن حکومت پاکستان نے انہیں نشان پاکستان دے کر خود نشان پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا ہے. سید علی گیلانی بجائے خود نشان پاکستان ہے. سچی بات یہ ہے کہ کوئی ایوارڈ بھی اور کوئی بھی نشان پاکستان یا کتنا بھی بڑا ایوارڈ ہو، اس کو وہ گیلانی صاحب کو ملنا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. البتہ گیلانی صاحب اس اعزاز کو اعزاز بخشنے کے لیے کافی تھے کہ ان کو نشان پاکستان دیا. جن لوگوں نے دیا وہ بھی تاریخ میں محفوظ رہیں گے گیلانی صاحب کے توسط سے، اور یہ نشان پاکستان بھی کہ یہ ایک ایسے آدمی کو دیا گیا تھا کہ جو اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا. تحریک حریت کے لیے ہی نہیں، سید علی گیلانی، امام گیلانی دنیا بھر کی تحریک آزادی کے لیے عزم و جدوجہد اور استقلال کا ایک استعارہ بن چکے ہیں، اور آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے مینار نور ہیں. برصغیر ہند و پاک سے باہر بھی دنیا بھر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی اقوام کے لیے
امام گیلانی ایک روشن چراغ کے مانند ہے۔ آلام اور مصائب کی زندگی گزارنے کے باوجود جس استقامت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور جدید آزادی کی تحریکوں کے لیے سید علی گیلانی کا کردار انسانی تاریخ کے ان چیدہ افراد میں شمار ہوتا ہے جو تاریخ کے چوراہے پر مینارہ ہائے نور کی طرح پیوست آنے والے قافلوں کے لیے محض خطہ کشمیر نہیں، محض ساؤتھ ایشیا نہیں، بلکہ دنیا بھر میں آزادی کے خواب کو لے کے آگے بڑھنے والوں کے لیے وہ مینارہ نور ہیں اور وہ استقامت کا استعارہ ہیں۔ وہ عالم اسلام کے لیڈر، اور ان کی اس شہادت کے بعد جس طرح سے ساری دنیا نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا، پاکستان کی ساری قومی قیادت نے بلا تخصیص، آزاد کشمیر کی ساری قومی قیادت نے، اور عالم اسلام کے جتنے اسلامی تحریکوں کے قائدین ہیں وہ ان کو اپنا قائد سمجھتے تھے، اور جس طرح سے ان کو خراج عقیدت پیش کیا وہ اس کا اظہار ہے کہ وہ امت مسلمہ کے عظیم قائد تھے۔ میری ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہندوستانی مفکر سے ملاقات تھی جو ہندو ہے، یہاں تشریف لائے تھے، واشنگٹن تشریف لائے تھے۔ ان نے مجھے کہا کہ فائز صاحب، گیلانی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ہونا چاہیے، آپ کا مطلب صرف میرا نہیں بلکہ کشمیر امریکنز کا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھیں میں سچی بات بتاتا ہوں، میں سیکولر آدمی ہوں، اور گیلانی صاحب کسی خدا کو مانتا ہے، میں کسی خدا کو نہیں مانتا ہوں۔ گیلانی صاحب رائٹسٹ ہیں اور میں لیفٹسٹ ہوں، لیکن میں کئی دفعہ کشمیر گیا ہوں، کئی راتیں اور کئی ہفتے وہاں پر میں نے گزارے۔ میں آپ کو حقیقتاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کا لیڈر سید علی گیلانی ہے، وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ گیلانی صاحب اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت تھے، تو اللہ رب العالمین ان کو اس دنیا میں جو انہوں نے کمائی کی ہے اور جس کا بظاہر ان کو کوئی اجر نہیں ملا، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر سے نوازے۔ تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ تحریک اقامت دین کا جزو لا ینفک ہے، یہ سید علی گیلانی کا نقطہ نظر تھا، ہے اور رہے گا۔ لہذا کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے، وہ ان کی تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد اور اللہ کے پاکستان اور پاکستان کا نعرہ آخری دم تک دینے کا مقصد یہ تھا کہ اقامت دین کے مواقع پاکستان میں زیادہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان دین کے قیام اور اسلام کے نظام سے دور جاتا ہے تو ہم افغانستان کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اگر افغانستان میں وہ نظام قائم ہوتا ہے، دنیا میں جہاں بھی اسلامی نظام اور دین قائم ہو، کشمیر اس کے ساتھ ہوگا۔ یہی ہماری جدوجہد تھی، یہی ہماری جدوجہد رہے گی، یہی سید علی گیلانی اور محمد اشرف صحرائی جیسے تحریک اسلامی کے عظیم قائدین اور کارکنوں کی جدوجہد تھی، اور ہم اس سب میں مشترک ہیں۔ ان کی جو ایک جسمانی نکاہت اور کمزوری ان کے چہرے سے، ان کے جسم سے، ان کی باڈی لینگویج سے عیاں تھی، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس خول کے اندر آہنی عزم کا حامل ایک انسان نظر آیا، ایک آتش فشاں نظر آیا، ایک طوفان مچلتا اور تڑپتا ہوا نظر آیا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو قوموں کی قیادت کرتے ہیں، جو یہ غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں۔ ایسی شخصیات نہ روز روز قوموں میں پیدا ہوتی ہیں، نہ گھڑی جاتی ہیں، نہ تراشی جاتی ہیں، نہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل کسی اور نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ سید علی گیلانی کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے قائل نہیں تھے، ہٹ درم تھے۔ تاہم اکثر مبصرین اس سوچ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سید گیلانی مذاکرات برائے مذاکرات کے قائل نہیں تھے، وہ سنجیدہ اور با مقصد مذاکرات کے ہمیشہ خواہاں رہے، لیکن بھارتی قیادت ہمیشہ با مقصد مذاکرات سے بھاگتی رہی۔ گیلانی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گیلانی صاحب ہٹ درم تھے، وہ ہندوستان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جب ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کی ڈیلیگیشن کی ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں تو ہندوستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن ہندوستان صرف یہ کہے
कि बात किस बात पर करनी है। मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने जेल से एक खत लिखा था चंद्रशेखर साहब को, और उसके अल्फाज हैं, मोहतरम चंद्रशेखर साहब। ये अजमत थी गिलानी साहब की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नाम लेते हैं मोहतरम चंद्रशेखर साहब, वज़ीर आज़म हिंदुस्तान। मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बातचीत के पैरामीटर्स तो तय होने चाहिए कि हमें अंदरूनी खुद मुख्तारी मिलनी है या हमें पाकिस्तान के साथ जाने का जो फैसला करना है उसकी आज़ादी मिलेगी। ये तो तय होना चाहिए। खुद मैंने अप्रैल 2005 में उनसे एक मुलाकात की श्रीनगर में। मुझे और हमारे सीनियर साथी जाहिद हुसैन साहब को खुसूसी इजाज़तनामा मिला श्रीनगर जाने का। और ये वो ज़माना था जब उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी दिल्ली में मौजूद थे। कश्मीर में तब्दीली की हवा की बातें हो रही थीं और ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा भी कुछ शशोपंज में थे कि शायद कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन वो उनके हक़ में नहीं आ रही थी। इसी वजह से सैयद अली गिलानी बिल्कुल अलग थलग थे। उनका ये कहना था कि तब्दीली अगर आएगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हक़ खुद इरादियत मिलने के बाद आएगी। आज़ादी इज़ द ओनली वे। एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को आज़ादी मिल जाए। बुनियादी तौर पर गिलानी साहब को एक तजुर्बा था हिंदुस्तान के साथ डील करने का, चूँकि वो MLA भी रह चुके थे और मुख्तलिफ लेवल्स पर इन लोगों से एंगेज भी हुए थे। तो इनको कोई उम्मीद नहीं थी हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान किसी बातचीत के ज़रिए या मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीर के किसी हल पर आमादा हो सकता है। तो इसलिए उनका हमेशा मौक़िफ़ यही था कि ताकत का जवाब ताकत ही हो सकता है और उसी से हिंदुस्तान किसी चीज़ पर आमादा हो सकता है। तो इसलिए उनका हमेशा यही रहा और तारीख़ ने उन्हें सही साबित कर दिया, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हुए, बारहा शामिल हुए, BJP की गवर्नमेंट के साथ भी और कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ भी, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि उनके हाथ भी नहीं लगा कुछ जिन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। शेख साहब से लेके फारूक अब्दुल्ला तक और महबूबा मुफ्ती से लेके जितने भी मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, सबको जेलों में आखिर में पहुंचाया गया। और इस वजह से गिलानी साहब रीजंस थे, वजह थी ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने पर। गिलानी साहब का अपना एक क्या है प्रिंसिपल्स थे। उनका प्रिंसिपल था कि हम मतलब कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, उनका प्रिंसिपल था। अब उससे हम सहमत होते हैं या नहीं होते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो उसी पे ही स्टक टू दोज प्रिंसिपल्स, है कि नहीं। लोग कहते हैं कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं था, डायलॉग के लिए। वो मेरे अपने हिसाब से गलत हैं। उनका एक कंडीशन था और वो कंडीशन था कि पहले इंडिया को सौंपना चाहिए कि देयर इज़ अ डिस्प्यूट ओवर कश्मीर। तो वो कहने में कौन सी बड़ी बात थी, है कि नहीं। वो बिकॉज इट इज़ disputed, China has a portion of it, Pakistan has a portion of it. I mean, you know, it is a disputed area. तो वो उनका एक कंडीशन था। उसके बगैर उन्होंने मेरे अपने हिसाब से कभी नहीं कहा है कि आई एम नॉट रेडी फॉर डायलॉग हैं, तो ही वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एट ऑल ऑन दैट। तो वो इट वॉज हिज पोजिशन, सो ही हैज़ टू बी एडमायर्ड फॉर द फैक्ट दैट ही हेल्ड ऑन टू हिज प्रिंसिपल्स। दिल के मरीज़ थे, ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। दिल की धड़कन को नॉर्मल रखने के लिए उनके दिल में पेस मेकर लगा हुआ था। एक गुर्दा मुकम्मल तौर पर नाकारा, जबकि दूसरे गुर्दे का हाल भी तसल्ली बख्श नहीं था। पित्ता निकाला जा चुका था।
अमलन बहुत सी बीमारियों की लपेट में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें अज़्म और हौसले से नवाजा था। वो हर वक्त बातिल क़ुव्वतों के सामने डटे रहे। 1 सितंबर 2021 नज़रबंदी की हालत में हुसैनी अंदाज लिए जां आफरीन के सुपुर्द कर दी। सारी जम्मू कश्मीर की आवाम यतीम हो गई है। जम्मू कश्मीर के अजीम तरीन रहनुमा को आज हमने खो दिया है। वो अजीम तरीन रहनुमा जिन्होंने हमेशा हक और सच की बात की और डटे रहे, और एक छतरी के तले, उनके साये के तले सारी कश्मीरी कौम निडर होके, डट के, यूनिफाइड होके हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद चलाती रही। आज उस साये से हम महरूम हो गए हैं। सबसे तकलीफ बात है वो ये है कि गिलानी साहब जो हैं उनके साथ जेलों में तो जो कुछ हिंदुस्तानी हुकूमत ने किया वो किया। उनकी जिंदगी के बहुत से साल जो हैं वो हिंदुस्तान की जेलों में गुजर गए, लेकिन जब वो इस जहान फानी से उनकी रूह अगले जहान को परवाज कर गई और वो अगली दुनिया में चले गए, तो उसके बाद जो उनका जज्दे खाकी है उसके साथ जो तौहीन अमेज रवैया अख्तियार किया हिंदुस्तानी हुकूमत ने, वो काबिल मजम्मत नहीं है, वो काबिल शर्म है। उस पर हिंदुस्तान के हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि एक बुजुर्ग आदमी जो है वो जब इस दुनिया से चला गया तो उसकी लाश को उनके अहले खाना से छीन लिया गया और फिर उनका जो जनाजा है वो भी सही तरीके से नहीं होने दिया गया, और फिर अब जो उनकी जो कब्र है उस कब्र पर भी उन्होंने सिक्योरिटी लगा दी है, और आम लोग जो है वो कब्र पे जाके फातिहा करने में भी उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। गिलानी साहब की जो कब्र है उस कब्र को एक दिन वो एजाज और वो कदर मंजिलत जरूर हासिल होगी जिसके गिलानी साहब मुहताज नहीं है, बल्कि ये उनका हक है, और ये हक गिलानी साहब को उस वक्त मिलेगा जब कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिलेगी। उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात कि किस तरह बातिल कुव्वतें जो हैं, ख़ास तौर पर भारतीय साम्राज्य, उन्होंने उनकी मैयत तक को नहीं बख्शा, घसेटा गया उसको, उसके अहले खाना को उनकी आखिरी रसूमात अंजाम देने की इजाज़त भी नहीं दी गई। वो सारा काम भारतीय काबिज फौज ने अपने ज़िम्मा लिया ताकि लोग आखिरी दीदार तक भी सईद अली गिलानी का न कर सकें। वो जो कुछ करबला में गुजरी थी, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके खानवादे पे, बिल्कुल इस सईदजादे के साथ भी वही कुछ हुआ। शहीद इमाम सईद अली गिलानी साहब का हम सब के लिए ये पैगाम है, शहीद तुमसे ये कह रहे हैं, लहू हमारा भुला न देना। उन्होंने अल्लाह के साथ अपने वादे को पूरा किया। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। उन्होंने अल्लाह के साथ वादा किया था कि जिंदगी के आखिरी लम्हे तक और खून के आखिरी कतरे तक मैं आज़ादी के लिए लड़ूंगा, और आज 92 साल की उम्र में वो हमसे जुदा हो गए। क्या सईद अली गिलानी के जाने के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर ख़त्म होगी या मज़ीद ताकत और सुरत के साथ हुसूल मंजिल की तरफ गामज़न होगी, ये तो वक्त बताएगा। ताहम ये एक तारीख़ी हकीकत है कि इस तरह की तहरीकें कभी ख़त्म नहीं होती। कश्मीर की तहरीक की बुनियाद एक है कि एक ख्वाहिश है, एक एस्पायरेशन है जो फुलफिल नहीं हुई है, और जब तक वो फुलफिल ना हो मैं नहीं समझता ये तहरीक दम तोड़ेगी। तहरीक गिलानी साहब से पहले भी थी और गिलानी साहब के बाद भी रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि एक अजीम शख्सियत कश्मीर की हमसे रुखसत हो गई है, लेकिन वो नस्बुलैन, वो तरीक़ेकार और वो अज़्म ईमान जो उनकी इस तहरीक का और इस ज़िंदगी का उन्वान था वो कायम है। इसलिए ये सोचना
کہ کشمیر کی تحریک، آزادی کی تحریک، ہندوستان کے خلاف جد و جہد کرنے کی تحریک ختم ہو سکتی ہے، یہ سوچنا انتہائی کم علمی ہے اور فراست کی کمی ہے۔ نہیں، میں نہیں اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں دیٹ اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو ریوائیو۔ دیکھیے پوزیشنز جو ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیر از اے پرابلم، دیر از اے ڈسپیوٹ، دیر از سم تھنگ، اس کو ریزالو کرے، ہے کہ نہیں؟ وہ بات تو ابھی بھی رہا، جب جیلانی صاحب تھے مرحوم تب بھی رہا، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیر ول بی مچ آف اے چینج or there will be much of a gap, you know, between things. In fact میں ایک چیز بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے اپنے حساب سے انالیسس کے مطابق کہ چونکہ وہ ایک ریزسٹنس کے سمبل بن گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح جو ان کے ان کمپرومائزنگ سٹینڈز تھے کچھ لوگ وہ بھی اور بھی کیا کہتے ہیں اس سے they can take it a little more to heart. امام سید علی گیلانی کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اسلام کی بالادستی اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہر آزمائش میں پورے اترے اور کبھی اف تک نہ کیا۔ ہاتھ دینے کے بجائے ہمیشہ سر دینے کو ہی ترجیح دی۔ وہ اپنی زندگی میں تو قابض اور یزیدی قوتوں کے لیے خطرہ تھے ہی، لیکن ان کی شہادت کے بعد بھی یہ قوتیں ان سے اتنی خوف زدہ ہیں کہ ان کے جسد خاکی کو تحویل میں لینے کے بعد زبردستی دفن کیا گیا اور تب سے اس قبر کو بھی فوجی محاصرے میں رکھا گیا ہے۔ ابن علی حسین کے کردار پہ فدا، درویش حر مثال جو اب کے بچھڑ گیا، ہر وار سہ لیا مگر بیعت کبھی نہ کی، تھا مرد لازوال جو اب کے بچھڑ گیا۔